بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زین العمر آرٹ نیوز اینڈ کشمیر نیوز نیٹ ورک اسلام آباد، اور میں ہوں بیورو چیف شمائلہ نور۔ ہم ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ منڈی بہادر میں ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال عاطف علی وڑائچ صاحب کے ساتھ، اور ان سے بیت المال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ اس وقت ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین میں آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے جو ہے آفیسر ہیں، اور یہ رسپانسبلٹیز آپ کے انڈر میں ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ جی جیسے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کا انٹروڈکشن کروایا، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جو ہے منڈی بہاؤدین میں اس وقت جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز این جی اوز ہوتی ہیں ان کی رجسٹریشن اور مانیٹرنگ جو ہے یہ ہے ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ جیسے ڈپارٹمنٹ کا نام بھی ہے بیت المال، تو پروونشل بیت المال کا جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں وہ بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے دو انسٹیٹیوشنز بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان میں ایک ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم سنظار کے نام سے ہے جہاں پہ ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے خواتین کو دی جاتی ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ شیلٹر ہوم دارالامان کے نام سے جو ہے کہ جو تشدد زدہ خواتین ہیں، تشدد کا شکار ہیں، یا کوئی خواتین وہاں پہ شیلٹر لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پہ دارالامان جو ہے وہ بھی اس کا سیٹ اپ بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے ڈی ایچ کیو، وہاں پہ میڈیکل سوشل آفیسر کی ایک پوسٹ ہے، اور اس آفیسر جو ہمارے ہیں وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور ان کا کام جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فنڈ آتا ہے وہاں پہ اس کو مستحق مریضوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ ہیلتھ ویلفیئر کمیٹی کے تھرو۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ انٹروڈکشن ہے ڈسٹرکٹ میں۔ اوکے، تو یہ کریئر کا آغاز آپ نے کب کیا اور کہاں سے کیا؟ جی یہ اس کو خوش قسمتی سمجھیے اور اللہ کا کرم سمجھیے کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بھی منڈی بہاؤدین سے کیا، اور سٹل میں یہاں پہ ہی ہوں۔ میں نے پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے وہ میں سلیکٹ ہوا تھا بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر، اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ میڈیکل سوشل آفیسر تعینات رہا۔ اس کے بعد مینیجر ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم سنظار کے طور پہ بھی جو ہے وہ کام کیا، اور ابھی بھی یہ تمام جو پوسٹ ہیں ان کا چارج جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے، اور اب میں اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ویری نائس۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو بیت المال غریب اور بے سہارا افراد کے لیے بنا ہوا ہے، اس سے کس کس کی امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو بیت المال کا سیٹ اپ ہے اس میں جو ہیڈز ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو اسکالرشپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے بیت المال کے تھرو۔ اس میں کرائیٹیریا یہ ہے کہ کیونکہ میٹرک تک ایجوکیشن گورنمنٹ فری پرووائڈ کرتی ہے، تو اس کے بعد جو کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بچے یا بچیاں جو ہیں پڑھ رہی ہیں اور وہ ڈیزرونگ ہے، افورڈ نہیں کر سکتی، تو ان کو ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بچہ یا ایسی ہماری بچی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہو۔ پرائیویٹ جو یونیورسٹی یا کالج ہے وہ اس میں ہم کنسیڈر نہیں کرتے۔ اس طرح کے اداروں کے بارے میں عام عوام کو کس طرح سے اویئرنیس دی جاتی ہے، اور ضرورت مند اور غریب لوگ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب چونکہ اس بارے میں آگاہی تو موسٹلی لوگوں کو ہے، اور آج کل آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج چیزیں بہت جلدی جو ہیں وہ عوام تک پہنچ جاتی ہیں۔ کوئی بھی میسج جو ہے اب ہر بندے کے پاس تقریباً سیل فون ہے، اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ سیکنڈلی ہماری جو ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی کی کمپوزیشن ہے اس میں ہمارے پاس کمیٹی میں ممبرانز ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ کے مختلف تینوں تحصیلوں سے بھی ہم اس میں ممبرز لیتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ایریا میں اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود ڈائریکٹلی آفس وزٹ کرتے ہیں، تو ان کو پھر مکمل آگاہی فراہم کی جاتی ہے کہ وہ کس کس ہیڈ میں اور کس طرح وہ امداد جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔
کیونکہ چاہے سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود کافی لوگ کو اویئر بھی نہیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور سارے تو موبائل وغیرہ یوز نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے ان لوگوں تک میسج کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یا پھر فیملیز بھی ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ خاندانوں میں بھی نہیں پتہ ہوتا، کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں. جی، اس میں طریقہ کار یہ ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اسکالرشپ کے حوالے سے، تو اسکالرشپ کے حوالے سے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو کالجز کے ہمارے پرنسپل صاحبان ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر، ہم نے تھرو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سب کو اس بارے میں جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اساتذہ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو یہ میسج آپ آگے کلاسز میں ڈسیمینیٹ کروائیں کہ اگر کوئی بچہ اس طرح ڈیزرونگ ہے اور وہ اسکالرشپ لینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی سے رجوع کر سکتا ہے. اس کے ساتھ جو سیکنڈ ہم کرتے ہیں یہاں پہ، جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی ہم فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ بیت المال کمیٹی سے کرتے ہیں، اور ان کو بتانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ معذور افراد بیسیکلی جو ہمارا محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ہے، یہ چونکہ معذور افراد کی رجسٹریشن بھی کرتا ہے، ان کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہم ایشو کرتے ہیں. تو ہم جب وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں تو ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں معذور افراد کی آگاہی کے لیے باقاعدہ ایک ڈیسک قائم کیا ہوا ہے میڈیکل سوشل آفس کے اندر، اور وہاں پہ باقاعدہ ہمارے دو جو ہیں وہ سوشل نیڈ آفیسرز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ ان جو لوگ اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹس حاصل کرنے آتے ہیں وہاں پر، ان کو جو سروسز ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے ان سروسز کے بارے میں بیسیکلی آگاہی فراہم کی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح اس امداد کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. آپ بیت المال کے آفیسر ہیں، تو آپ کی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ شہر میں کوئی بھوکا نہ مرے، یا کسی غریب کی ایسی بیٹی جو جہیز کی وجہ سے ابھی تک کماری بیٹھی ہو. تو اس کے لیے آپ عوام تک رسائی کرنے کے لیے کون کون سے ریسورسز استعمال کرتے ہیں؟ کچھ آپ نے بتائے ہیں، کچھ اور مزید اویئر کریں. دیکھیں، جہاں تک آپ کا یہ کویسچن ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فٹ تو حاکم وقت پہ آتا ہے بالکل. کہ جو اس میں ہماری جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ایک تھوڑا بہت سیٹ اپ ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حقدار تک اس کو جو ہے وہ پہنچائیں. اور یہی ہمارے تمام جو ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی ہے، اس کا یہی موٹیو ہے کہ ڈیزرونگ سے ڈیزرونگ جو لوگ موسٹ ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں، کیونکہ یہ فنڈ اتنی بڑی تعداد میں یا وہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ اوبلائج کر سکیں. تو پھر اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ایک بایو ڈاٹا اپلیکیشن فارم پہ ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی اپلیکیشن، تو اس کا فیملی تھوڑا سا ہم وہ بیک گراؤنڈ لیتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو موسٹ ڈیزرونگ اپلیکیشنز ہیں ہم اس کو کنسیڈرڈ کریں اس میں. مطلب یہ گورنمنٹ کے جو ہیں جو ہمارے وزیر اعظم، ان کو اس رسپانسبلٹی کا جو زیادہ فکر ہونی چاہیے اور احساس ہونا چاہیے. دیکھیں، گورنمنٹ کے لیول پہ تو بے شمار انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ اس میں تھوڑا سا اوپر والے لیول پہ جائیں گے تو پھر زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ بھی ہر ضلع میں کام کر رہا ہے، ان کا آگے گاؤں تک کا سیٹ اپ ہے مکمل، جس میں وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. پھر وفاقی بیت المال کا ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کے اگر آپ اس فیڈرل لیول تک، پروونشل لیول تک جائیں گے تو وہ بے شمار ایسے ایجنسیز اور ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی لوگوں کی کسی نہ کسی شیپ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ چونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، تو پھر جو بیت المال کا سیٹ اپ ہے اس میں جو ہم جن لوگوں کو مہیا کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات جو ہے وہ بتاؤں گا. کیا طریقہ کار ہے بیت المال سے رقم حاصل کرنے کا؟ کیا اس کے لیے علاقے کے جو پولیٹیشینز ہیں یا آفیسرز ہیں ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، یا پھر ایک غریب اگر آپ کے آتا ہے آفس میں تو آپ ڈائریکٹلی دے دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جی جیسے ابھی آپ کویسچن میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جو امداد ہے اس کے لیے کسی گورنمنٹ آفیسر کا یا کوئی ایسے کسی ریفرنس کی ضرورت یا پولیٹیشین کے ریفرنس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. جہاں تک پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی ڈیزرونگ لوگ اگر وہ کوئی بھجواتے بھی ہیں تو اس علاقے سے موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہوں گے جن کو وہ ریفر کرتے ہوں گے کہ آپ وہاں پہ جا کے لے سکتے ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آگاہی ہے کہ اگر کوئی ان تک غریب آدمی وہاں پہنچتا ہے پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس اور وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا بھجواتے ہیں، تو وہ بھی ایک سورس ہے. سیکنڈلی کسی کے لیے یہاں پہ کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ آئیں
اور اپنا ایک سادہ اپلیکیشن فارم ہم ان کو مہیا کریں گے جو کہ فری آف کاسٹ ہوگا، اوکے، تو وہ اپنا اسی وقت اپلائی کر کے جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا اتنی رقم دی جاتی ہے ایک غریب کی بچی کی شادی کا پورا انتظام ممکن ہو دیکھیں سکے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں سنیریو میں تو مہنگائی تو بہت حد تک بڑھ چکی ہے، تو آج آپ نے مختصر ترین بھی اگر کسی بچی کا کرنا ہے تو اس میں کافی کاسٹ آ جاتی ہے، اور بیت المال کے فنڈز جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے کسی ایک کو آپ اگر زیادہ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے مل جائے، کیونکہ اگر آپ اس سیکٹر میں بھی دیکھیں گے تو بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو oblige کر سکیں۔ یہ رقم قسطوں میں دی جاتی ہے یا اکٹھی یا سادہ؟ یہ سارا پورا انتظام آپ اپنی نہیں، اس میں ٹیم کے ایک انڈر ہی میں لے دفعہ کے کرتے ہیں یا پھر ڈائریکٹلی کرتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی دفعہ جو ہے رقم ان کو چیک جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ بینک سے اپنی رقم جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ معذور افراد کے لیے آپ کس حد تک امداد کر رہے ہیں؟ کس طرح کے افراد کی آپ ہیلپ کرتے ہیں؟ بیت المال کے ذریعے غریب اور بے سہارا جو لوگ ہیں ان کی کیسے امداد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک معذور افراد کی بات ہے تو اس وقت گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ان جو ہمارے، میں ان کو ڈسیبل تو قطعا نہیں کہوں گا، اسپیشل پرسن کا لفظ میں جی جی یوز جی کروں گا، اور یہی ایک جدید ٹرم بھی ہے، تو جو اسپیشل پرسنز ہیں اس کے لیے بہت سارا فوکس ہے ڈسٹرکٹ پہ۔ ہماری ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی جو ہے وہ قائم ہے ڈی سی صاحب کے انڈر، اور اس میں جو فنڈ ہے وہ بھی معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ اینڈ ریڈریسل کمیٹی کے نام سے ایک سیٹ اپ ہے، جس میں ہم نے تمام کیٹیگریز کے جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے فوکل پرسن ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ ان کی فرض محال ہمارے جو ویلی امپیئرڈ پرسنز ہیں ان کا فوکل پرسن ہے، فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہے، تو وہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں جو بھی ان کو مشکلات یا پرابلمز ہیں وہ کمیٹی میں آ کے اپنے ایشوز دیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی زیر نگرانی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریڈریس کر سکیں۔ اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، آفس وزٹ کرنے میں اب کچھ ہمیں ایسے معذور بھی کمپلینٹس آئیں کہ جو ہمارے لینڈ ریکارڈ سینٹر ہیں وہاں پہ ان کا مطالبہ تھا کہ اسپیشل کاؤنٹر جو ہے وہ بنے تاکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، تو وہ پھر ڈی صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے وہاں پہ معذور افراد کے لیے جو ہے وہ اسپیشل کاؤنٹر بنوا دیا کہ کوئی بھی اسپیشل پرسن اگر وہاں پہ آئے تو اس کو پریورٹی دیں اور سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ ایشو حل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المال کے تھرو بھی ہم ان کی امداد کرتے ہیں۔ ساتھ جو مین چیزیں ہیں کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے اندر بلکہ ہر تحصیل میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز قائم ہیں جہاں پہ معذور افراد کو فری ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ فلی کمیٹڈ ہے کہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا جائے، جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کو بھی آگے قومی دھارے میں جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ شامل کیا جائے، کیونکہ یہ صلاحیتوں میں کسی صورت بھی عام آدمی سے کم نہیں ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ثابت کیا ہے بڑے میدان میں کہ یہ پوٹینشلز جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ پنجاب گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ہدایات ہیں، اس کی روشنی میں پوری طرح کمٹ ہے کہ معذور افراد کے مسائل جو ان کو حل کیا جائے۔ اس وقت ضلع میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ کس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور فعال این جی اوز کی کتنی تعداد ہے؟ جی دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میں 19 جو ہیں ایکٹیو این جی اوز کام کر رہی ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے بھی کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو آرگنائزیشن ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، میٹرنٹی ہاسپٹل پلس جو ہے ایمبولینس سروس، اور کچھ آرگنائزیشن ہماری جرنل کام کر رہی ہیں، ایک اسپیشل ایجوکیشن ڈیف اینڈ ڈم اسٹوڈنٹس کے نام سے اسکول جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ اس وقت ضلع میں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم جو صنعت زار کے نام سے ادارہ چل رہا ہے، اس پہ کافی ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے اس پہ وزٹ بھی کیا تھا، اور آپ بتائیں کہ اس میں کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں اور داخلہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟
جی جی بالکل، اس وقت ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم چونکہ پنجاب کے تمام اضلاع میں اسٹیبلش ہے سوشل ویلفیئر اور بیت المال ڈپارٹمنٹ کے تھرو، اور اس میں ایڈمیشن کا طریقہ کار بیسیکلی 3 کورسز ہیں یہاں پہ. کمپیوٹر کورس ہے، بیوٹیشن ہے، اور ہمارا جو ڈومیسٹک ٹیلرنگ کا کورس جو ہے وہ یہاں پہ کروایا جاتا ہے. آرٹ کا بھی تو ہو رہا ہے آرٹ کی کلاسز بھی ہم نے 2 بیچز اس کے جو ہیں وہ کروائے تھے. ٹھیک ہے. ہمارا اصل میں طریقہ کار جو ڈومیسٹک ٹیلرنگ کا ہے، کیونکہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ جو ہے تھوڑا رورل سیٹ اپ ہے یہاں پہ، اور لوگ آتے ہیں، ان میں ایجوکیشن کا تھوڑا ایشو ہے. تو اس کورس کے اندر ہم نے جو ہے وہ مڈل تک جو ایجوکیشن ہے ڈومیسٹک ٹیلرنگ کے اندر وہ ہم نے، اور بیوٹیشن کے اندر جو ہے وہ مڈل اسٹوڈنٹس ہم لیتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا یہ ڈومیسٹک ٹیلرنگ کا کورس ہے یہ باقاعدہ ٹیپٹا کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو یہ ان کی بھی ڈائریکشن ہے کہ مڈل سے کم جو ہے وہ کوئی بچی نہ ہو، کیونکہ ان کے ایگزامز ہوتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد ان کو ٹیپٹا ہی سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. سیکنڈلی جو کمپیوٹر کلاس ہے اس میں ہم نے منیمم جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک رکھی ہے، تاکہ ایک بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپیوٹر کو سمجھ سکے، اس پہ آپریٹ کر سکے. تو اس کے لیے اتنی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کے سیٹ اپ کو جو ہے وہ جان سکے. ٹھیک ہے. اوکے. ضلع میں تشدد کا شکار خواتین کے لیے دارالامان بھی قائم ہے. اس میں داخلہ کا کیا طریقہ کار ہے اور کون سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ اس وقت ہر ضلع میں ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ دارالامانس قائم کیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے جو بچیاں گھروں سے نکلتی تھیں یا کسی بھی تشدد کا شکار ہو کے باہر، تو ان کو شیلٹر کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس جگہ پہ جائیں، کہاں رہ سکیں. تو اب کوئی بھی ایسی خاتون جو کہ دارالامان میں رہنا چاہتی ہے تو وہ مقامی میجسٹریٹ کے سامنے جا کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گی اور کہے گی کہ میں نے دارالامان میں جو ہے وہ میں رہنا چاہتی ہوں یا یہ میرا ایشو ہے. تو کورٹ باقاعدہ جو ہے وہ آرڈر کرے گی اور پھر اس خاتون کو وہاں دارالامان میں پہنچایا جائے گا. وہاں پہ اس وقت ان کو لیونگ کے ساتھ کھانا بھی 3 وقت کا جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈیزرونگ ہے اور وہ کچھ ایسی خواتین آ جاتی ہیں جنہوں نے خلا کے کیسز وغیرہ کیے ہیں، تو ان کیسز کے لیے جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزر بھی ہائر کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ نے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ بھی ہم فیسلٹی ان بچیوں کو استعمال کرواتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکیشن کے حوالے سے ہمارا چونکہ اس کمیٹی میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی ایڈڈ ہیں، ہماری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے تو وہ ہمارے ساتھ فل لائزان میں ہیں. کوئی بچی اگر بیمار ہو جاتی ہے خدا نخواستہ یا پرابلم آتی ہے تو ہم ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کو فیسلٹی مہیا کی جاتی ہے. جی آپ نے ماشاءاللہ کافی اویئر کیا ان پبلک کو جو کہ ان مسائل میں گھری ہوئی ہے لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے، اور کم ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ہماری جو عوام ہے بیت المال سے استفادہ حاصل کر رہی ہے اور کورسز کر رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور انہی کورسز کو وہ کل کو اپنے لائف میں بہتر بنانے کے لیے انہی کورسز کے ذریعے بزنس کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. تو آپ مزید اس کے بارے میں اور کیا کہیں گے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا مطلب اچھا اویئر کیا، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بالکل، بلکہ میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کروایا انٹرویو کو. اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا چینل ہے تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو میکسیمم جو ہے لوگوں کو یہ اویئرنیس آ جائے گی کہ انہیں وہ کیسے بیت المال دفتر تک رسائی کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ امداد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ذکر میں نے کیا ہے، دارالامان اور سنظار کا، وہاں پہ جو سروسز دی جا رہی ہیں اس کو ہماری جو بچیاں وہ کس طرح اویل کر سکتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سورس ہے، جس طرح آپ نے پہلے کویسچن میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو آگاہی کیسے سروسز میں دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سورس ہے کہ جو آج آپ کا یہ چینل ہے کل کو جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں اس کو دیکھیں گے پروگرام کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل فیسلٹی موجود ہے تو وہ جب اس کو اویل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سروس تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ ساری جو
اویئرنیس ہے عوام پبلک کے لیے، یہ میسیج آپ کا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جائے گا، تاکہ نیشنل لیول پہ بھی جتنے بھی بیت المال ہیں دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی دوسرے سٹیز میں بھی جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کو بھی اویئرنیس آئے گی. تو بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ آپ اس جو ہے چینل کے ذریعے آپ نیشنلی انٹرنیشنلی طور پہ سب کو اویئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، استفادہ بھی ہوگا حاصل، اور اس سے جو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے یہ اس عوام کے لیے جو غریب بھی ہے اور مجبور بھی ہے، بے سہارا بھی عورتیں ہیں کافی، اور جو بچے اور جو مرد ہیں، جو معذور مرد ہیں جو کام نہیں کر سکتے، ان کی فیملیز جو ہے ڈیمیج ہو کے رہ چکی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا اچھا میسیج ہے. جی بالکل، میں بھی ان پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام لوگوں تک جب آگاہی اس حوالے سے پہنچے گی، اور اس میں جب پھر کمنٹس آئیں گے تو اس سے ہمیں بھی بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اضافہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنی سروسز کو جو ہے سروس ڈیلیوری کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے بہت سے اچھے جو ویورز ہیں وہ کافی نالج رکھتے ہیں، اچھی آئیڈیاز رکھتے ہیں، تو میں یہ بھی سب سے کہوں گا کہ وہ ضرور جو ہے اپنے جو پازیٹیو کمنٹس ہیں وہ ضرور اس پہ دیں کہ کس طرح جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، سروسز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کی جو مثبت تجاویز ہیں اس کا خیر مقدم میں کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ان کی اچھی تجاویز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. بہت شکریہ.